پر سنگینی محسوس ہوئی. زیارت لاہیا کے فکرے پڑھ رہا ہوں. جملے یہ ہیں عزادارو، حسین کے سینے پر شمر ملعون تھا. اور عزادارو حسین نے جب کہا لقد اتقیت مرتدیا عظیما، او ملعون تو بڑی عظیم جگہ پر بیٹھا ہے، یہ بوسہ گاہ محمد مصطفیٰ ہے. اس کو مصطفیٰ بوسے لیا کرتا تھا. اور میری جب رسول نے تیرے بارے میں مجھے بتایا تھا. عزادارو حسین کو اس نے الٹ دیا، حسین نے سر سجدے میں رکھ لیا. عزادارو امام رضا فرماتے ہیں ابن شبیر ان كنت باقيا للشيء فابتل الحسين انه ذبح كما يذبح الكاف. ابن شبیر اگر کسی چیز پر رونا ہو، ماتم کرنا ہو تو حسین پر رو لیا کر، کیونکہ حسین کو ایسے ذبح کیا جس طرح دشمن کو ذبح کیا. عزادارو زیارت لاہیا کے جملے ہیں شمر جالس على صدرك وقابض الشيبة على يده. شمر ملعون حسین پر سوار تھا. حسین کی داڑھی اقدس کو پکڑ کے ضربے لگا رہا تھا. 70 قدم سے دیکھ رہے تھے، قرآن سر سے رکھ کے کہہ رہے تھے تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے مصطفیٰ کا نواسا. اجرکم اللہ. ضربے لگ رہے، بہن حسین کو دیکھ رہے. بھائی نے اشارہ کیا، امر امامت سمجھ کے کھیلے زینبیہ سے واپس پلٹ رہے تھے کہ زلزلہ آیا، سرخان تیری چل گئی. آواز حسین پیار سے کربلا، حسین ذبح ہو گئے. سید سجاد کرتے پوچھے یہ زمین کیوں مل رہی ہے؟ آواز آئی تیرے بابا شہید ہو گئے. ہائے حسین کا سر نوٹے سلا پر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. محمد کی بیٹی خیمے میں ہے. عزادارو سن سکو گے سائی کہا شہزادی زینب جب غضب ہونے جا رہا ہے، کہا سیا حسین کی شہادت کے بعد کون سا ظلم ہوگا. کہا ابھی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، ابھی لاشیں پامال کی جائے گی. عزادارو لاشیں پامال ہوئی. آپ کو معلوم ہے حسین کی شہادت سے پہلے جب حسین اٹھ نہیں رہے تھے، بدن کا خون نکل چکا تھا، اس وقت دشمن یہ کہتا ہے حسین زندہ ہے یا نہیں. انہوں نے کہا ابھی خیموں کی جانب حملہ کرو، اگر زندہ ہوئے تو پتہ چل جائے گا. عزادارو جب خیمے زینبی کی طرف دوڑے، جتنا بھی زخمی تھا حسین کوہنیوں کے بل اٹھ کے کہتا ہے یا شیعت ابی سفیان ان لم تکن لکم دین فکونوا احرارا فی الدنیا. اور ابو سفیان کے ماننے والوں، اگر تم میں دین نام کی کوئی چیز رہے تو آزاد مرد رہو. حسین کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے خیموں پر حملہ ہے. شہادت حسین ہو گئی، لاشیں پائمال ہو گئی. فوجیں خیموں کی جانب بڑھی، خیموں کو آگ لگنا شروع ہوئے، تماچے لگنا شروع ہوئے، چادریں چھننا شروع ہوئے، سر زخمی ہونا شروع ہوئے. آئے عزادارو خیمے جل رہے تھے، مصطفیٰ کی نواسیاں اس خیمے سے اس خیمے، اس خیمے سے دوسرے خیمے میں. ہے جب سارے خیمے جل گئے، زینب نے
جلتے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو پشت پر اٹھا کر کے لے میں کہوں گا اے علی مرتضیٰ مدینہ میں چلتے ہوئے گھر سے رسی گلے میں پہن کے گزر جانا آسان ہے، چلتے ہوئے خیموں میں سید سجاد کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ اجرکم اللہ، آج غریبوں کی شان ہے، آج محمد کی بیٹیوں کی بن عباس کے شان ہے، آج مصطفیٰ کی نواسیوں کے بن حسین کے شان ہے، آج سکینہ تو ہے حسین نہیں، آج کلثوم تو ہے عباس نہیں، آج زینب تو ہے اور محمد نہیں، آج رباب تو ہے علی اصغر نہیں۔ اجرکم اللہ، غریبوں کی شان ہے، یہی حق ہے غداروں، سر پہ پرسا دینا آج کسی پڑھنے والے کا محتاج نہیں، آج شب عاشور سے زیادہ مصیبت ہے غداروں، کیونکہ شب عاشور عباس خیموں کا پہرا دے رہے تھے، آج علی کی بیٹی چلے ہوئے خیموں کا تلایا کرتے پھر رہے ہیں، بچوں کو سنبھالتے پھر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے، یہی حق ہے محمد کی بیٹیوں کی غربت سے رونے کا۔ عزاداروں، آج شام غریبہ ہے، آج غریبوں کی غریب الوطن میں پہلی شام ہے، آج کے بعد عباس و علی اکبر نہ ہوں گے، عباس و علی اکبر کے قاتلوں کے ساتھ کوفہ و شام کا سفر کرنا اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں، چادریں چھننا شروع ہوئی، جناب حسین کی سب سے بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ، ایک قاتل حسین کی بیٹی کی چادر لوٹنا چاہتا تھا، سیدہ فاطمہ کبریٰ آگے بڑھی۔ عزاداروں، اس ملعون نے شانوں کے درمیان اس طرح کا نیزہ مارا، فاطمہ کبریٰ منہ کے بل کربلا کی زمین پر گری، بے ہوش ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھلی، زینب عالیہ کے زانو پہ سر ہے، کہہ رہی ہے چٹھی اماں، چادر کا کوئی ٹکڑا مل جائے، میرے سر پہ ردا نہیں، کہا بیٹا دیکھو زینب کے سر پہ بھی ردا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ابھی گوشوارے چھنے گئے، ہم کہتے تھے عزاداروں، مصطفیٰ کی بیٹی کا مدینہ میں اس طرح سے تماشا لگا، فاطمہ کا گوشوارہ گر گیا، لوگ کہتے کس طرح ممکن ہے، آؤ آج محمد کی نواسی سکینہ جس کے کانوں کو اس طرح سے زخمی کیا گیا، کان زخمی ہو گئے، ماتم کرتی رہی، ہائے بابا کہہ رہی تھی، ہائے چچا، ہائے چچا کا نعرہ بلند کر رہی تھی۔ عزاداروں، یہی حق ہے، یہی حق ہے، اپنی آوازوں کو بلند کر رہا ہے، تو جملہ اور پڑھ رہا ہوں۔ عزاداروں، کچھ ایسے بچے تھے کہ حسین نے زینب کو کہا، زینب بچوں کا خیال رکھنا، شام غریبہ کے بعد بچے بکھر گئے، زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، کچھ بچے جو نہ ملے، ان دو بچوں کی سفارش حسین نے کی تھی، ان کو ڈھونڈی، کھجور کے ایک درخت کے نیچے آئی کہ بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے
بچوں کو ہرایا، وہ بچے سو نہیں رہے تھے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہائے سکینہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ عزاداروں، حسین کو رخصت کرتے وقت کہا تھا نا، اے بابا تیرے سینے کے بغیر سے فاطمہ کی پوتی یہ سکینہ نہ سو پائے گی۔ اے بابا جب نیند آئی تو سکینہ بختر کی جانب چلائے گی۔ ہاں سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے زینب آواز دے رہی، اے میرا لال سکینہ کہاں گئی؟ اچانک دیکھا ایک نشیب میں جہاں تیروں تلواروں کا ڈھیر ہے، سکینہ کٹی ہوئی لاش کے گردن پہ سر رکھ کے گریا کر رہی، سسریوں کی آوازیں آ رہی۔ زینب نے اٹھایا، سینے سے لگایا، آؤ میرا لال تو یہاں کیا کر رہی؟ رو کے کہتی ہے، اے پٹھی جب خیموں کو آگ لگی میں بابا بابا کہتے مکے کی جانب دوڑی، انہیں کٹی گردن سے آواز آ رہی تھی، الیہ الیہ یا بنیا، آؤ میرا بیٹا سکینہ۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم کرے، یہی حق ہے۔ عزادار ایک آخری جملہ پڑھتا ہوں، اب نہیں معلوم، کہتے ہیں شام غریبہ جب خیمے جل گئے، چادریں لٹ گئی، بیویاں زخمی ہو گئی، اس کے بعد آئے پانی خیموں کی جانب آیا، کچھ لوگ آئے پانی لے کر کے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہاں سے آیا، لیکن عزاداروں زینب نے جیسے ہی کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، زینب نے کہا ٹھہرو ٹھہرو یہی رک جاؤ، ہم کہیں نہیں جائیں گے، جو لوٹنا ہوا صبح کو لوٹ لینا۔ میں نے اپنے پیاسے بچوں کو بڑی مشکل سے سنایا، کہاں لوٹنے نہیں آ رہے، ہے پانی کا نام آیا، زینب کبریٰ کو جام میں دیا، زینب نے سکینہ کو اٹھایا، بچوں کو اٹھایا، ہے سکینہ کو جیسے ہی جام پانی کا دیا، عزاداروں سن سکو گے، سکینہ تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے، اے پٹھی اللہ کیا چاچا عباس واپس لوٹ آئے؟ کہا چچا عباس نہیں لوٹے، پانی آیا ہے، کہا اے پٹھی اماں آپ پانی پیجئے، کہا نہیں پہلے حق بچوں کا ہوتا ہے۔ عزاداروں بس یہ سننا تھا، سکینہ نے پانی کا جام اٹھایا، مقتل کی جانب دوڑے، اے پٹھی اماں ہم سب سے چھوٹا علی اصغر ہے، میرا علی اصغر پیاسا ہے، پانی مانگتا مانگتا فرملا کے تیر سے ذبح۔